حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں. پروردگار مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی ہے تیرے احترام میں کیا خدایا، جہاں کہیں بھی فرش ازا کا اہتمام ہو رہا ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر کو سرنگون فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. خدایا جو حاجت مند ہے خصوصاً حاضرین کی جو دلی شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما. خدایا صاحب خانہ کی جو دلی شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما. صاحب خانہ پہ اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. خدایا ان مجالسوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ مائدہ کی 56ویں آیت ہے. اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو اپنا ولی بنائے، رسول کو اپنا ولی بنائے اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنائے تو وہی گروہ، وہی جماعت اللہ کا گروہ، اور وہی جماعت ہمیشہ کامیاب اور سرخرو. یعنی قرآن کی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں 3 قسم کی ہدایتیں ایسی ہے کہ اگر کوئی ان سے متمسک رہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ گروہ کامیاب ہوگا، ہمیشہ وہ گروہ سرخرو ہوگا. اور جو اس گروہ کے مقابل میں آئے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. کیونکہ خداوند عالم قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. جو لوگ اللہ کو اپنا ولی بناتے ہیں، جو لوگ رسول کو اپنا ولی بناتے ہیں، اور جو لوگ صاحبان ایمان کو اپنا ولی بناتے ہیں، وہی اللہ کی جماعت ہے اور وہی ہر زمانے پہ غالب ہے. وہی گروہ تمام قوتوں پہ غالب آنے والا گروہ. اب قرآن میں خدا کی ولایت کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو لوگ اللہ کو اپنا ولی بناتے ہیں تو خدا بند عالم انہیں ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور کی وادیوں میں پہنچاتے ہیں. یعنی خدا بند عالم کی ولایت کو جو قبول کرے، جو خدا کو اپنا ولی مانے تو خدا بند عالم اسے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف پہنچا دے.
جبکہ اس کے مقابلے میں جو طاغوت کو اپنا ولی بنائے، جو طاغوت کو اپنا سرپرست بنائے، تو فرماتے ہیں کہ اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو طاغوت کو اپنا ولی و سرپرست بنائے تو طاغوت انہیں نور کی اس وادی سے دھکیل کر ظلمت اور پستی کے اندھیروں میں اسے پہنچا دے، ضلالت اور پستی کے دور میں اسے پہنچا دے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو ولایت قرآن تقاضا کر رہا ہے، اس میں جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی قسم خدا کی ولایت ہے، یعنی خدا کو اپنا ولی بنانا، اور دوسرا رسول کی ولایت، یعنی رسول کو جو شخص اپنا ولی بنائے، اپنا سرپرست مانے، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں وہ کبھی پھنس نہ جائے گا، کیونکہ خدا بند عالم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جتنے بھی مرسل بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، تاکہ لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے کی طرف انہیں نجات کے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ بس جو رسول کی ولایت کو قبول کرے، رسول کو اپنا ولی مانے، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور تیسری جو ولایت اس آیت میں ذکر ہو گئی ہے وہ صاحبان ایمان کی ولایت ہے، اور اسی موضوع پہ مجھے بات آگے بڑھانی ہے۔ اور صاحبان ولایت کے بارے میں، صاحبان ایمان کے بارے میں صادق آل محمد اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں الذین آمنوا جو آیا ہے صاحبان ایمان، اس سے مراد خاص و عام نہیں، بلکہ صاحبان ایمان سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام کی ذات، جو ہمارے دامن سے متمسک ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ سرخرو نظر آئے گا۔ صاحب غدیر کتاب غدیر میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں پیغمبر گرامی کی کہ ختمی مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یرید ان یحیا حیاتی ویموت مماتی ویسکن جنت الخلد التي وعدنی ربی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ رسول کی طرح زندگی کرے، رسول کی طرح اسے موت آئے، یعنی رسول کی طرح جیے، رسول کی طرح مرے، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو یہ خواہش رکھتا ہو، یہ آرزو میں رکھتا ہو کہ اس کا جینا بھی رسول کی طرح ہو، مرنا بھی رسول کی طرح ہو۔ ہم زیارت عاشورہ میں یہی دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے طرف پہ جینا سکھا دے اور محمد و آل محمد کے طرف پہ مرنا سکھا دے۔ تو یہ خواہش ہر کسی کا دل میں ہوتی ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی خواہش رکھتا ہے کہ میری طرح کوئی جینا چاہے، میری طرح مرنا چاہے اور میری طرح جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جس کا رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو اس شخص پہ لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس خواہش کرنے والے پہ، اس آرزو کرنے والے پہ لازم ہے کہ فَلْيَتَوَلَّا عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، کہ اس شخص پہ لازم ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت قبول کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں قبول کریں؟ ریزن بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى وَلَن يُدْخِلَكُم فِي ضَلَالَةٍ، کیونکہ علی ابن ابی طالب کسی کو نہ ہدایت سے بھٹکاتا ہے نہ گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ درود پڑھیے محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرے تو
تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا نہ وہ کبھی پستی کی طرف جائے گا، بلکہ ہدایت اس کا مقدر بن جائے گی، کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس ولایت کی اہمیت کو میں اور آپ کے پانچویں امام یوں بیان کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے: اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کا قیام، زکوٰۃ دینا، وحج بیت الحرام یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنا، وصوم شہر رمضان اور ماہ رمضان میں روزے رکھنا، والولایت لنا اہل البیت اور ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے دل میں بسائے رکھیں۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَفِي الْأَرْبَعَةِ رُخْصَةٌ، پہلے 4 چیزوں میں رخصت ہے، یعنی اگر کوئی شخص قیام کی حالت میں نماز نہ پڑھ سکے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ سہارے کے ذریعے یا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب زکوٰۃ کی مال نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی قدرت و طاقت نہ رکھتا ہو تو اس سے روزے ساقط ہیں۔ اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو حج واجب نہیں ہے۔ یعنی ان 4 میں رخصت ہے، لیکن ولایت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ولایت میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے تب بھی ولایت واجب ہے، اگر صحت مند ہے تب بھی ولایت واجب ہے، اگر مالدار ہے تب بھی ولایت واجب ہے، اگر تندرست ہے تب بھی ولایت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ولایت میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، ہر حال میں ولایت واجب ہے۔ معروف حدیث آپ نے کئی بار کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ان الصلاۃ عمود الدین، بے شک نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہ و ان ردت رد ما سواہ، کہ نماز اگر کسی کی قبول ہو جائے تو اس کی ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اگر جس شخص کی نماز رد ہو تو اس کی ساری عبادتیں، سارے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ کل روز قیامت کے دن انسان سے جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نماز قبول ہو جائے تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہ ہو تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ بس سمجھ میں آیا کہ تمام عبادتوں کا دار و مدار نماز پہ ہے۔ اگر نماز قبول نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں، یعنی عبادتوں کا دار و مدار نماز پہ ہے، اور نماز کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ ولایت علی ہے۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ نماز قبولیت اعمال کا دار و مدار نماز قرار دیا، عمود الدین قرار دیا، اور اس نماز کی قبولیت کے لیے جو محور و مرکز قرار دیا وہ ولایت علی ہے۔ یعنی اگر نماز قبول ہو تو باقی اعمال قبول، اگر نماز قبول نہیں تو باقی اعمال قبول نہیں، اور خود نماز کی قبولیت علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ آپ نے یہ بھی روایت میں پڑھا ہوگا، میں روایت ذکر نہیں کر رہا ہوں، مفہوم روایت کے آگے بڑھوں، کہ اگر کوئی شخص نور نبی جیسی عمر پائے اور ساری عمر عبادت پروردگار میں گزارے، جبل احد یعنی احد کے پہاڑوں جیسا مال راہ خدا میں انفاق کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے موت آ جائے، لیکن اگر وہ منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہو تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اس کا نامہ اعمال اس کے منہ پہ مارا جائے گا اور اسے منہ کے بل جہنم میں گرائے گا۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی اہمیت
اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ولایت اہمیت ہے. یعنی ولایت علی در حقیقت سرچشمہ نجات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. آج ہمارے ہی درمیان ہمارے ہی کچھ لوگ بھی یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ محرم الحرام کی مجالس میں بھی خطبہ حضرات علی کرنے کے علاوہ اور کوئی نواز و نصیحت کرتے ہیں، نہ کوئی تبلیغ کرتے ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ آغاز اسلام سے لے کر اکمال دین تک کوئی صفحہ کوئی پہلو ایسا دکھا دے جس کا ذکر ہو اور علی کا ذکر ہو. سبحان اللہ سبحان دعوت ذی العشیرہ کی بات کرے تب بھی علی نظر آئیں گے، احد کی بات کرے تب بھی علی نظر آئیں گے، بدر کی بات کرے تب بھی علی نظر آئیں گے، خیبر و خندق کی بات کرے تب بھی علی نظر آئیں گے، صلح حدیبیہ کی بات کرے تب بھی علی نظر آئیں گے، شب ہجرت کی بات کرے تب بھی علی نظر آئیں گے، شب ابو طالب کی بات کرے تب بھی علی نظر آئیں گے، غدیر کی بات کرے تب بھی علی. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پہلو آگے بڑھیے، قدم آگے بڑھیے. اگر توحید کی بات کی جائے تو ضروری ہوگا کہ علی توحید پرست شخصیت کا تذکرہ ہو. اگر کہیں پہ عدل کی بات ہو تو ضروری ہوگا، لازم ہوگا کہ امام عادل علی کا تذکرہ ہو. اگر رسالت کی بات ہو تو محافظ علی کی بات ہونی چاہیے. اگر قرآن کی بات ہو تو ناطق قرآن کا ذکر کرنا پڑے گا. اگر قیامت کی بات آ جائے تو اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے عظیم مصداق علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرنا پڑے گا. یعنی کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا کہ جسے علی کے بغیر بیان کیا. اگر عبادت کی بات کرے تو فزت برب الکعبہ کی صدا بلند ہوتی ہے. اگر شجاعت کی بات کرے تو لا فتح الا علی کی صدا بلند ہوتی ہے. اگر سخاوت کی بات کرے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کی آیت صدا دیتی ہے. اگر صداقت کی بات کرے تو كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی آیت صدا دیتی ہے. اگر طہارت و عصمت کی بات کرے تو انما یرید اللہ کی آیت صدا دیتی ہے. یعنی اگر نماز کی بات کرے تو علی سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ملتا. اگر تقویٰ پہ بات کرے تو علی سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں ملتا. اور اگر رہبر اور امام کی بات کرے تو علی سے بڑھ کر کوئی قائد نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت کیا کہنے جی. تو سمجھ میں آیا کہ علی کے بغیر کسی بھی موضوع کو اٹھائیں، کسی بھی پہلو پہ بات کرے تو علی کا تذکرہ نہ ہو تو وہ پہلو مکمل نہیں ہوتا، وہ موضوع مکمل نہیں ہوتا. اگر آج معاشرے میں نمازی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ناموس کی عزت دری ہو رہی ہے، بے حجابی اور بے پردگی عام ہو رہی ہے، تو اس کا یہ لازمہ نہیں کہ اس معاشرے میں واعظ و نصیحت نہیں ہو رہی ہے، اس معاشرے میں تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس معاشرے میں در حقیقت اصل انداز میں جس انداز میں عقیدے کو بیان کرنا چاہیے تھا اس طرح عقیدہ بیان وہاں عقیدہ کمزور ہے جبھی تو عمل کے میدان میں اس کے پاؤں لڑکھڑائے جاتے ہیں. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں گنے چنے افراد کے علاوہ کون ہوگا جسے معلوم نہ ہو کہ نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، کسے معلوم نہیں. جب سب معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی واجبات کا خیال نہیں کرتا، محرمات کو ترک نہیں کرتا، تو سمجھئے کہ اس کے عمل اور اس کے یعنی عقیدہ میں کھوٹ ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے جبھی تو عمل کے میدان میں اسے پہلے تبلیغ و واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں، اسے پہلے امام محمد کو امام ماننے، واجب الطاعہ ماننے اور عقیدے کو صحیح کرنے. اگر ہم طول تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حق و باطل کے درمیان جتنی جنگیں ہوئی
جتنے معرکے ہوئے عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوئے، عقیدے کی بنیاد پہ۔ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے اکثر نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، اگر کمی تھی تو عقیدے کی کمی تھی، وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ تلوار لے کر امام کے مقابلے۔ اگر اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح محرم الحرام کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح اگر غدیر کا اہتمام کیا جاتا تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتا، کبھی نواسے رسول پر تیروں کی برسات نہ ہوتی، کبھی 6 ماہ کے اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، کبھی شبیہ علی اکبر جو رسول کی نشانی ہو اسے مسلمان نیزے نہیں مارتے، کبھی نبی زادیوں کو بے مخنہ و چادر پرایا نہ جاتا۔ بس عزیزو، مسائل کے چند جملے آپ سماعت کیجئے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ جب خاندان بنی ہاشم اور ان کے اعوان و انصار شہید ہو گئے تو شمر اللیل مستورات آل محمد کو، نبی زادیوں کو، رسول کی بیٹیوں کو، زہرا کی لاڈلی بیٹیوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرتے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ تمام بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، قافلہ آگے بڑھنے لگا، تمام بیویوں کے سینوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ لعین اپنے سواریوں کو زور سے بڑھاتے تھے تاکہ جلد کوفہ پہنچ جائے۔ جو ہی سواریاں بھاگنے لگتی تھی، ماؤں کی آغوش سے بچے گر جاتے تھے، جو ہی بچے زمین پہ گرتے تھے، پیچھے سے آنے والے سواریوں کے پاؤں ان بچوں کے سینے پہ لگ جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے چیخ کے پکارتے تھے، اماں ہمیں بچا لو، اماں ہمیں سنبھالو۔ عزاداروں یہ قافلہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ قافلہ چل رہا ہے لیکن وہ نیزہ جس پہ حسین مظلوم کا سر اقدس رکھا ہوا ہے وہ نیزہ آگے بڑھ نہیں رہا۔ جب نیزہ آگے نہ بڑھا تو ایک لعین مولا سجاد کے پاس آیا، مولا سجاد کو تجھوں سے مارتے ہوئے کہا تمہارے بابا سے کہ جلدی آگے بڑھو، ہمیں کوفہ پہنچنا ہے۔ میرے مولا نے جب عرض کیا بابا جان آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ تب مولا حسین نے کہا بیٹا سجاد میری سکینہ سواری میں نہیں ہے، بیٹا میرے دل میں سونے والی سکینہ، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی ہے، میں سکینہ کے بغیر کیسے آگے بڑھوں؟ جو ہی یہ سننا تھا بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا، سکینہ کو تلاش کرنے نکلی، دیکھا کہ ایک حجاب پوش خاتون سکینہ کو دور میں لیے ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھ کر پوچھنے لگی کہ اے بیوی ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو تاکہ کل روز محشر میں اپنی ماں زہرا کے سامنے تمہارے اس احسان کا بدلہ دلا سکوں۔ عزاداروں جب زینب کی زبان سے ماں کا لفظ سننا تھا نا، حجاب والی خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا میری تو پیاری بیٹی زینب، میں تمہاری ماں زہرا ہوں اور یہ میرے لبے جگر حسین کی بیٹی سکینہ۔ کیسا احسان، یہ میرے لبے جگر کی بیٹی سکینہ ہے۔ بس عزاداروں آگے نکلا۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس لعین نے حکم دیا کہ شہداء کے سروں کو لایا جائے۔ جب شہداء کے سروں کو دربار میں لایا گیا تو اس لعین نے ایک چھری ہاتھ میں لی، ایک چھری ہاتھ میں لی اور کبھی اس چھری سے حسین شہید کربلا کے لمحائے مبارک میں مارتا، کبھی دندان مبارک میں مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ اس مجمع میں
یہ منظر اس سے دیکھا گیا. کہا ہے ابن مرجانہ ابن لبو سے چھری کو ہٹا دو, چھری کو ہٹا دو. ابن لبو کو میں نے دیکھا ہے, میں نے رسول کو کئی بار دیکھا ہے کہ رسول ابن لبہائے مبارک کو پہنچا دیا کرتے تھے. تم اپنی نجس چھری کو یہاں سے ہٹا دو. وہ صحابی رسول تھا, برداشت نہ کر سکا, لیکن اسی مجمع میں حسین کی بہنیں, علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم بھی تھی. نہ جانے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا. حسین کے مظلوم بیٹے سید السجاد